بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ناظرین، ہماری زبردست ٹیم کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج ہم پاکستان کی فلم انڈسٹری کی ایک ایسی لیجنڈری شخصیت کو ٹریبیوٹ پیش کرنے جا رہے ہیں جنہیں تقریباً 50 سال سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا انہیں کام کرتے ہوئے، اور پاکستان فلم انڈسٹری کی چند ہی ایسی لیجنڈری شخصیات ہوں گی گنی چنی جن کے کام کے معاشرے پر اتنے گہرے اثرات مرتب ہوئے ہوں، اور اثرات بھی سیاسی حوالے سے، سماجی حوالے سے، ثقافتی حوالے سے۔ جی ہاں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی مصطفیٰ قریشی صاحب۔ نمایا ہے سونیا۔ اج تو بعد جدوں بھی تیری وساکھی زمین تے بچے گی تے او دے وچوں ٹھک 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 دی آواز نہیں، نوری نت 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 دی آواز آئے گی۔ اس کند وچ کوئی یہو جہا چور دروازہ نہیں جدے تو لنگ کے تو کک نہ سکو۔ بڑی نوازش قریشی صاحب، آپ تشریف لائے، تھینک یو سو مچ۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور بلایا۔ کیسی بات کر رہے ہو قریشی صاحب، آپ کا آنا جو ہے وہ ہم سب کے لیے اعزاز ہے، اور ہم جسے کہتے ہیں نا کہ آخری سانس تک ہم خوشی خوشی سب سے کہا کریں گے کہ بھائی قریشی صاحب تشریف لائے تھے اور ہم نے انہیں انٹرویو کیا تھا۔ کیوں بھائی؟ یہ کیا بات ہے، ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، سچی بات یہ ہے کہ بے شمار سوالات میرے ذہن میں ہیں، مگر میرے خیال میں کیفی صاحب کی موجودگی میں چاہوں گا کہ یہ آغاز کریں آج پروگرام کا، چونکہ آپ نے چکوری بیگم کے ساتھ بہت کام کیا، یہ ان کے صاحبزادے ہیں، تو کیفی بھائی آج تم شروع کرو ذرا۔ فین مومنٹ ہوتا ہے، میں اپنا فین مومنٹ جو ہے وہ جی رہا ہوں اس وقت، اور تھینک یو سو مچ۔ آپ نے تو پہلے بچپن سے دیکھا ہوگا نا؟ بٹ سر وہ جب کام کی تب ہمیں نہیں پتا تھا نا، تب ہمیں ابو اور امی لگتا تھا کہ یار یہ کہاں چلے جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ہم ایزی لیتے تھے۔ بٹ اب جب کام کی سمجھ آئی کہ یار اتنی کم وسائل میں اتنا اچھا کام آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے، اور وہ آج ہم دیکھتے ہیں تو سر ہیٹس آف، جیتے رہیں سر۔ شکریہ آپ کا۔ قریشی صاحب، وقت چونکہ محدود ہوتا ہے اور سوالات اتنے زیادہ ہیں، اور اس کی وجہ لازم بات ہے آپ کا کریئر، آپ کی شخصیت اور جو کام آپ نے کیا اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ ہے کہ وہ سمٹ نہیں سکتا ہے۔ سو میں بیچ میں سے کہتے ہیں نا پک اینڈ چوز کہ آپ مجھے اجازت دیجیے، زندگی بھی بڑی لمبی گزری ہے اسی دشت میں۔ جی ہاں، تو میں بیچ میں سے شروع کرتا ہوں۔ مولا جٹ سے ہم شروع کرتے ہیں، اور مولا جٹ کے جس زمانے میں ریلیز ہوئی، پھر اس پہ بین لگ گیا، پھر جو سیاسی جو اس کے اثرات تھے، میں چاہوں گا کہ وہ کیا کیفیت تھی، کیا اس وقت حالات تھے، کس قسم کا پریشر تھا، کیا فیلنگز تھیں پبلک کی، آپ لوگوں کی، وہ اگر آپ ہم سے شیئر کر سکیں، چونکہ ہم نے پڑھا تو بہت ہے، آج ذرا ڈائریکٹ آپ سے سنتے ہیں۔ ضیاء الحق کا زمانہ تھا، اس کا دور تھا، ماشاء اللہ کا دور تھا، اور آپ جانتے ہیں ماشاء اللہ قوموں پر دھبے کی طرح ہوتا ہے، تو اس فلم کو بین کیا گیا تھا ضیاء الحق صاحب نے۔ ان کو فلمیں دیکھنے کا بھی بڑا شوق تھا۔ ہم اسلام آباد جاتے تھے نا شوٹنگ کے سلسلے میں، تو وہاں ایک ویڈیو کی دکان تھی، وہ ہمیں بتاتا تھا کہ آج فلاں فلاں فلمیں پریزیڈنٹ ہاؤس میں گئی ہیں۔ اچھا، پروڈیوسر سرور بھٹی صاحب، بھٹی صاحب، یہ ان کی بڑی محنت ہے کہ انہوں نے اسٹے لیا کورٹ سے، اور اس اسٹے پر وہ کوئی 5 سال کے قریب چلتی رہی ہے۔ اس میں بلکہ میں آپ کو بتاؤں، میرے ڈائلاگس ناصر ادیب صاحب نے لکھے۔ جی جی جی، کیا بات ہے، ناصر ادیب صاحب کے لیے بہت۔ میری جتنی بھی پنجابی فلمیں تھیں اس میں خاص طور پر 2 رائٹرز ہمارے پنجابی کے، ناصر ادیب صاحب اور محمد کمال پاشا صاحب، انہوں نے لکھی۔ تو ناصر ادیب صاحب نے کے ڈائلاگس میں نا میں اپنا ایک فلو میرا ہوتا تھا ڈائلاگس ادا کرنے کا، جی، تو اس میں سر مجھے اجازت دیجیے، جی، میوزک ہوتا تھا۔ کدی
ਹਨੀਅਰ ਸੱਪ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸੋਹਣਿਆ। तो मैं उस हवाले से नासिरुद्दीन के डायलॉग्स को या पाशा के भी डायलॉग्स को मैं ज़रा कता बुरीद करता था, सेंस रहने देता था, लेकिन लफ्ज़ को आगे पीछे करता था। फिर ये है कि मेरी मादरी ज़बान पंजाबी नहीं, जी मेरी मादरी ज़बान सिंधी जी है। हाँ, सिंध धरती से आप। तो बल्कि जो पहली फिल्म थी ना, चार खून दे प्यासे, मुझे पंजाबी फिल्में बड़ी ऑफर होती थी, मैं इनकार करता था कि भाई मेरी ज़बान नहीं जुबान है, की वजह से इशू। तो आप अपनी फिल्म क्यों ख़राब करवा रहे हैं। लेकिन एक डायरेक्टर थे, अल्लाह उनको खैर रहमत करे, अभी कोई 1 महीना भी नहीं हुआ, उनका इंतकाल हो गया, अल्ताफ़ हुसैन साहब। वो मेरे पास आए कि जी नहीं आप करें, जैसा भी बोले मेरी जिम्मेदारी। अच्छा, उस फिल्म में जो चार खून दे प्यासे थे ना, मैं उस फिर मौलाजर पे आता हूँ, ठीक है, कि उसमें मुनव्वर सईद भी थे। हाँ ठीक है। तो मुनव्वर तो अल्ताफ़ साहब ने कहा कि जी आप करें, जितने पैसे चाहिए देंगे। और अल्ताफ़ साहब को एक क्रेडिट जाता है। हाँ, फिर मुनव्वर सईद ने भी मुझे कहा, वो मेरे पास आया कि यार मैं तो शुस्ता उर्दू बोलने वाले ख़ानदान में से हूँ, जॉन एलिया की फैमिली थी वो। तो मैं, हाँ, जॉन एलिया और रईस ब्रोवी जी हाँ। और ये जो सारे, तो मैं पंजाबी फिल्म कर रहा हूँ, तो आपकी सिंधी ज़बान तो पंजाबी के करीब करीब है। हाँ, तो उसमें जो मेरी कमज़ोरी थी ज़बान की, उसी को आपने ताकत बना दिया, स्टाइल बना दिया। उसको मैंने, जहाँ मैं अगला लफ्ज़ भूल जाता था, पिक नहीं हो पाता था, तो वहाँ मैं एक्सप्रेशन से कवर करता था, ठीक है, या लाफ्टर से कवर करता ठीक है, इस बीच में याद कर लेते थे। तो उसी लम्हे में अगला लफ्ज़ जो है पिक कर लेता था, तो फिर वो एक स्टाइल बन गया। फिर जब राही साहब का आमना सामना हुआ ना, तो राही साहब मुझसे सीनियर थे और वो एस्टेब्लिश थे पहले से, न सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर। वो लाउड बोलते थे, और लाउडिज्म आप जानते हैं परफॉर्मिंग आर्ट नहीं है, लेकिन ये राही साहब का कमाल था कि उन्होंने अपने लाउडिज्म में अपनी ऑडियंस क्रिएट की हुई थी। वो अगर धीमा बोलते थे तो पसंद नहीं किए जाते थे, लाउड बोलते थे तो क्लैप होती थी। तो जब राई आए थे बड़क ना होवे एक ही गल। जब जे ना दस दिता ते तेनू ताप चढ़ जाएगा। गज दे बड़े ने पर बस दा कोई नहीं। बस पिया ते नक नक डूब जाएगा। जब आमना सामना हुआ तो मैं सोचता रहा कि यार ये शख्स तो, हालांकि दो आर्टिस्ट जब कैमरे के सामने होते हैं तो परफॉर्मेंस में एक दूसरे पर सबकत लेने की कोशिश करते हैं, तो मैं कहा यार ये ऊंचा, मैं भी अगर इससे ऊंचा बोल सकता था, लेकिन मैं हूट हो जाऊंगा क्योंकि वो तो पहले से एस्टेब्लिश्ड है। फिर मैंने, क्योंकि मेरी बुनियादी तौर पर जो तरबियत रेडियो की है, ठीक, ब्रॉडकास्टिंग, तो मैंने फिर उसको इस्तेमाल किया। ठीक, वाह, कि वो लाउड बोल रहा है कि ओए नटो, तो मैं उसके जवाब में स्माइल दे के, नवाया है सोनिया, नवाया है सोनिया। फिर ये नवाया है सोनिया जो है ना, मुझसे भी पूछते हैं कि जी आपका ये, हालांकि ये क्या है यार, दो लफ्ज हैं, दो लफ्ज हैं, कौन सा मैंने कोई तोप चला दी। नहीं, क्या बात है, लेकिन जो आज बच्चे भी ये मुझसे ये डायलॉग पूछते हैं, तो वो इसलिए है मेरे नज़दीक कि वो जो माशाल्लाह का दौर था, जिसमें ज़बान बंदी थी, जिसमें फनकारों को, सहाफ़ियों को, अदीबों को, शायरों को कोड़े लगाए जाते थे, कोई बोल नहीं सकता था, तो ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में एक कैदी, वो सरकारी ऑफिसर जो जेलर है, उसको जब कहता है कि नवाया है सोनिया, तो लोगों को जुबान में तो लोगों की बड़ास निकली और लोगों ने क्लैप किए। मैं समझता हूँ कि इस वजह से ये फिक्रा जो है वो ज़्यादा पॉपुलर हो। आप बहुत जमहूरियत पसंद हैं। अभी मैं कराची में था तो मुझे याद है, एक मेरी नज़्म के हवाले से भी बात हो रही थी, जालिब साहब के ऊपर प्रोग्राम था, तो आप
بھی اس میں شریک تھے. تو جالب صاحب سے بھی دوستی رہی آپ کی؟ بہت. میں جالب کا عاشق تھا, وہ میرے عاشق تھے, کیونکہ جالب کا زمانہ میں بھی سچ بولتا تھا, تو جالب صاحب تو تھے ہی سچ. ان کی ساری شاعری سچ پر مبنی ہے, مزاحمتی شاعری. وہ زمانہ جب اب تو ہم لاہور کراچی میں چلے گئے ہیں, فلم انڈسٹری تقریباً بند ہو چکی ہے, بلکہ میں کہوں گا کہ کسی حکومت نے بھی اس طرف دھیان نہیں دیا فلم انڈسٹری کی طرف, سوائے ایک دور کے, وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا تھا, کہ جنہوں نے باقاعدہ ادارہ بنایا تھا نیف ڈیک کے نام سے, فلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن, جس کے تحت فلمیں بھی بنی اور سینما گھر بھی تھے, بڑے پیمانے پہ ایوارڈز ہوتے تھے. اس کے بعد فلم جو ہے نا زوال آتا گیا. کسی نے, بلکہ میں یہ بھی شاہ جی بتا دوں, جیسے ریاست کے 4 ستون کہتے ہیں جی, پارلیمان, جوڈیشری, اسٹیبلشمنٹ اور میڈیا, ریٹن اور الیکٹرانک میڈیا. ایک 5واں ستون بھی ہے, دیٹ از آرٹ اینڈ کلچر. بہت اچھا, بالکل درست. آرٹ اینڈ کلچر ہی کے ذریعے پاکستان کی شناخت ہوتی ہے دنیا میں, بالکل درست. اور اس میں فلم انڈسٹری کی بڑی اہمیت کی حامل ہے. اور میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے قریشی صاحب, کہ آرٹ اینڈ کلچر جو ہے وہ اتنا اہم ستون ہے کہ وہ معاشرے میں امن بھی لے کے آتا ہے, برداشت بھی لے کے آتا ہے, اور کریٹیوٹی کو بھی جلا دیتا ہے. مختلف شعبوں میں کیسے ویلیو ایڈیشن کرنی ہے, کیسے کریٹ کرنا ہے کچھ, اس کی بھی تربیت کرتا ہے. مجھے آپ اجازت دیجئے تو یہیں سے آ کے ہم کنٹینیو کریں گے, اور آپ سے مزید کچھ سیکھنا بھی چاہیں گے اور جاننا بھی چاہیں گے. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں لیجنڈری مصطفیٰ قریشی صاحب, ون اینڈ اونلی مصطفیٰ قریشی صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارا سیگمنٹ ہے, اس کا نام ہے میرا کچھ سامان. جی رضا, تو آئیے ذرا صندوق کی طرف. کیا کہنے رضا, شو چھڑ کے منیاری کا کام شروع کر دیا. دیکھتے ہیں کہ میرے کچھ سامان سے میرا سامان لوٹا دو. جی جی جی, یہ وہیں سے آیا ہے. ارے واہ, کیا یاد آ گیا قریشی صاحب کو اس سے؟ ارے قریشی صاحب کیا یاد آ گیا اس سے آپ کو؟ میری بیوی روبینہ صاحبہ, میری اہلیہ روبینہ قریشی. وہ یاد یوں آئی, کئی ایوارڈز ملے, اور اس میں مختلف تنظیموں کی طرف سے پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی میری اور میری بیوی کی تاج پوشی بھی ہوتی رہی. تو سونے کا تاج مجھے یاد آ گیا, بحرین میں ہمیں بلایا گیا تھا, تو ایسا ہی ایک سونے کا تاج تھا جو ہمیں پہنایا گیا دونوں کو. تو وہ گھڑیاں, وہ باتیں, وہ سارا یاد آ گئی. اور آج تو خیر میری گھر والی کا انتقال ہو گیا 2022 میں نا. جی, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے. اور بڑی آرٹسٹ تھی, بڑی بھرپور زندگی گزری تھی. جی ہاں, بہت کچھ گایا تھا. تو میرے دل نہ بنا. بلکہ اس میں اگر اس کی بات آئی ہے تو مجھے اجازت دے کہ میں کہوں. جی پلیز. آپ کو کہتے ہوئے میں گویا اس کو یاد کروں. جی. چائنا اور پاکستان کا جو تعلق جی اور دوستی کا بانی جی جی شہید ذوالفقار علی بھٹو ہے. اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے, روبینہ قریشی واز دی فرسٹ لیڈی آرٹسٹ. بلکہ لیڈی تو میں کہہ رہا ہوں لڑکی ہی تھی, ابھی وہ پڑھ بھی رہی تھی. تو بھٹو صاحب نے ان کو چائنا بھیجا تھا.
جنہوں نے پرفارم کیا پاکستان وہاں جا کر موزی تنگ کے ڈنر میں چائنیز زبان میں وہی گانا سیکھ کر گا لیا تھا. رضا جی قریشی صاحب. اب کیا نکل ہاں ادھر آ کے 50 اور 60 کی دہائی میں چلے گئے. جی ہاں, اسکول اور کالج کا زمانہ, اور اس میں کرکٹ کھیلتے تھے, بلکہ لڑتے بھی تھے, پیر کی نہیں مانتے تھے. پیر اگر آؤٹ دیتا تھا تو ضد کرتے تھے کہ نہیں میں آؤٹ نہیں ہوا. بلکہ ایسا بھی میں کرتا تھا کہ ایک بار آؤٹ ہو گیا اوکے, پھر دوبارہ آ جاتا تھا کہ نہیں میں تو پہلے کھیلا ہی نہیں. اچھا آپ تو بہت یعنی کہ جیسے ابھی آپ کے شارٹس بھی چل رہے تھے, جسے کہتے ہیں لمبا چوڑا جوان جسے کہتے ہیں, تو آپ کو تو کم ہی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا. امپائر بھی ڈر کے کہتا تھا سر آپ دوسری باری بھی لے لیں, تیسری باری بھی آپ کی ہی ہے, آپ نہیں کھیلنا. نہیں میں لڑاکو بھی تھا. اچھا ہاں لڑاکو تھا, بلکہ ایک واقعہ میں آپ کو کئی واقعات ہیں, انڈسٹری کے بھی ہے, انڈسٹری کے باہر بھی ہے. دونوں میں سے جو آپ کا دل چاہے شیئر کر لیں. ایک شوٹنگ تھی, فلم کمپلیٹ کر دی تھی, اچھا لیکن اس کا کوئی سیکوینس اور نکل آیا, تو ڈائریکٹر میں نام نہیں لوں گا, جی ٹھیک ہے ضرورت بھی نہیں. تو ڈائریکٹر نے کہا کہ جی یار ڈیٹ چاہیے. اب ڈیٹ ہمارے پاس ہوتی نہیں تھی, ایک سال 6 مہینے پہلے ڈیٹیں ہم دیتے تھے, ہمارے سیکرٹری ہوتے تھے. جی اور تو میں نے کہا یار ڈیٹ تو ہے نہیں, لیکن یہ ہے کہ سلطان رائی نے اللہ سے غریق رحمت کرے, اس نے بھی, پھر ہم نے بھی ٹیڈی شفٹ نکالی. جی صبح 7 بجے سے 10 بجے, 10 بجے سے 2 بجے, پھر 2 بجے سے رات کے 10 بجے, پھر 2-2:30 بجے تک. اس طرح فلمیں بہت تھی. تو بہرحال اس ٹیڈی شفٹ میں باری اسٹوڈیو میں شوٹنگ تھی, تو رائی صاحب پتہ نہیں سوتے تھے کہ نہیں سوتے تھے, وہ پہنچ جاتے تھے, میں ذرا لیٹ. اب کیونکہ ڈیٹ نہیں تھی میں لیٹ آیا. ڈائریکٹر نے ذرا بدتمیزی سے بات کی اور لاؤڈ ہو کے بات کی, تو میں نے کہا یار تیری ڈیٹ تو ہے نہیں, پھر بھی میں آ گیا ہوں, میری مہربانی ہے. اور ہاں, اور ریو جی رائی صاحب چلے گئے, شارٹ کٹ ٹو کٹ شارٹ اس نے لے کر, تو رائی صاحب چلے گئے اگلی شوٹنگ پر. حالانکہ اس اگلی شوٹنگ پہ میں نے بھی جانا تھا. تو بہرحال جب وہ نہیں مانا اور بدتمیزی کرتا رہا, تو پھر میں نے اس 1-2 بہرحال وہ یہ باتیں بھی ہوئی ہیں. کیا ہے کہ جب جھگڑا ہوتا تھا نا میرا, مجھے بولنا نہیں آتا تھا, ہاں صرف مارنا آتا تھا. سر وہ جھگڑوں میں بولتے ہیں تیری ہے وہ مجھے نہیں آتا, ڈائریکٹ ایکشن. لیکن اب سر امپائر آؤٹ دیندا سی نا, صرف قریشی صاحب انج ویکھدے سن اودے, وہ دوجی انگل بھی انج کردے. دونوں باتوں 10 انگلیاں کر دوں. بڑھتے میرا کچھ سامان کی طرف. جی قریشی صاحب دیکھتے ہیں اب آپ کو کیا یاد آتا ہے. واہ, ارے پرانا نوٹ یاد آ گیا. ہاں واہ جی واہ. بہت پرانا نوٹ ہے, لگتا ہے بہت کچھ یاد آ گیا آپ کو. جی ہاں, یہ میرے وہی بتاؤں گا اسکول کا زمانہ. ہمارے شہر حیدرآباد میں انسٹالیشن ہوئی تھی, تو اس میں میرا پہلا پروگرام جو ہوا تھا سندھی میں تھا, سانجو پاکستان. واہ, ہمارا پاکستان. ہمارا پاکستان. واہ. تو میں سمجھا تھا کہ مجھے کچھ پیسے دینے پڑیں گے, کیونکہ ہماری آواز آن ایئر
گئی ہے. تو پروگرام کر کے جب میں اسٹوڈیو سے نکلا تو ابھی میں کوریڈور میں تھا تو تو ایک چپراسی آیا مجھے بلانے کے لیے کہ جی ڈیوٹی آفیسر بلا رہے ہیں. میں نے کہا ہاں ابھی پیسے دینے پڑیں گے. میں جیب میں ڈال کے گیا تھا. تو وہاں گیا تو اس نے مجھ سے ایک کاغذ پہ سائن لیے اور 10 روپے دیے. جو آپ کے بالکل تو وہ میری پہلی کمائی تھی. آپ کے پاس وہ بھٹو صاحب نے آپ کو سائن کر کے تصویر بھی تو دی تھی اپنی. جی ہاں جی ہاں. بھٹو صاحب کتنی ملاقاتیں رہی آپ کی؟ زیادہ ملاقاتیں نہیں رہی لیکن جب میں ریڈیو اسٹیشن میں تھا تو ایک بار وہ حیدرآباد آئے تھے تو ریڈیو کے اسٹیشن ڈائریکٹر نے پھر مجھے بھیجا تھا ان کی تقریر ریکارڈ کرنے کے لیے. ساتھ میرے ساؤنڈ انجینئر تھا اور لیکن میں گویا پروڈیوسر کی جی ٹھیک ہے. وہ بول رہے تھے اور جذبات میں وہ کچھ ایسے الفاظ بول گئے جو قابل نشر نہیں تھے. اچھا. تو میں نے جب ختم ہوئی تقریب تو میں نے پھر بھٹو صاحب سے کہا تھا کہ سر میں وہ ایسے آپ نے کچھ کہہ گئے ہیں تو میں اس کو ایڈٹ کر دوں گا. نو جو میں نے کہا ہے وہی آن ایئر جانا چاہیے. یہ انہوں نے کہا. اور اس وقت وہ وزیر اعظم تھے؟ نہیں. اچھا ٹھیک ہے. وزیر خارجہ تھے؟ خارجہ بھی نہیں، آئل ریسورسز. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو پھر وہ آپ نے ایڈٹ کیا کہ نہیں؟ ہاں ہم نے ایڈٹ کیا تھا وہ کیونکہ براڈ کاسٹنگ کی یہ باتیں بڑی عام ہوتی ہیں کہ یہ مسئلے ہمیشہ رہے ہیں. کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی مصطفیٰ قریشی صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور رضا کیا ہے پروگرام کے اس مرحلے میں؟ سر اب ہمارا سیگمنٹ ہے زبردست پبلک سب جانتی ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں پبلک آپ سے کیا جاننا چاہتی. ماشاءاللہ پوری لائن کہہ کے بعد صاحب ہی لیندی طرح جاتے ہیں. اتنی زور سے تو میں نے جی قریشی صاحب. جی میرا قریشی صاحب سے سوال ہے کہ کبھی ریئل میں بھی آپ سے کسی نے کوئی عجیب بات کی ہو اور آپ نے آگے سے اس سے کہا ہو کہ نواں آیا ہے سونیا؟ کراچی میں ایک شادی تھی، بڑی شادی تھی، ضیاء الحق کا دور تھا. محمد خان جنیجو صاحب پرائم منسٹر تھے. تو محمد خان جنیجو کی بیٹی اور ہمارے دوست تھے سندھ کے بڑے زمیندار تھے، جاموٹ فیملی، اور وہ فلمیں بھی انہوں نے بنائی تھیں، فلموں میں کام بھی کیا تھا ایس گل کے نام سے. تو ان کے بیٹے کے ساتھ تھی. تو بڑی شادی تھی، وہاں لان تھا بڑا، وہاں سارے تھے. تو میں بھی انوائٹیڈ تھا. تو وہاں پیر صاحب پگاڑو بھی تھے، جی ایم سید صاحب بھی تھے، اور آرمی چیف بھی تھے، اور باقی سارے دوسرے منسٹرز وغیرہ سب لان میں کھڑے تھے. یہ وہ چلو پیر صاحب پگاڑو جی شخصیت اور حیثیت کچھ اور تھی تو وہ پہلے چلے گئے. اسی طرح جی ایم سید صاحب بھی بزرگ تھے، وہ بھی پہلے چلے گئے. بعد میں ضیاء صاحب اٹھے. اب ہم ضیاء صاحب کے خلاف بھی تھے. میں کھلا میری اسٹیٹمنٹس آتی تھی. تو وہ ہیں جنید صاحب، ان کے ساتھ ہے، سیکورٹی کے ہیں، دوسرے لوگ ہیں جو آ رہے ہیں. ہم سب سائڈ میں کھڑے تھے. السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کرتے کرتے میرے سامنے آئے. کیا حال ہے قریشی صاحب؟ ضیاء صاحب نام ضیاء نے. میں نے کہا جی مہربانی، شکر اللہ کا کرم ہے. وہ تو سنائے. کہا کیا؟ وہ بھائی وہ جو آپ کا وہ ڈائلاگ فلم میں سمجھ گیا مولا جٹ کا ڈائلاگ سننا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا یہ بھی اچھا نہیں لگتا، بہرحال آپ صدر مملکت ہیں اور آپ کے ڈائلاگ سب صبح شام سنتے رہتے ہیں ٹی وی پر. تو لیکن بہرحال میں سناتا ہوں، لیکن یہ مجھے اجازت دیں کہ جو میں سناؤں اور جو آپ سننا چاہتے ہیں اس کے جواب میں آپ ہی کی طرف سے میں سنا دوں. ہاں جی سنو. اب سارے حیران ہو رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا
नवाएं सोनिया, हाँ 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 यही कहते हुए आगे जाने लगे। तो मैंने कहा जी इसके जवाब में आपकी तरफ से भी सुनते जाए ना। अच्छा सुना सुन। मैंने कहा ना नवाएं सोनिया ते तुसी कहते हो आया ते सामे 90 दिन ले पर 9 साल हो गए नहीं। अरे ये तो आसपास सिक्योरिटी वाले ये हो गए, अलर्ट हो गए, लेकिन खुद लाफ्टर लेके आगे बढ़ गए। सर कोई रोमांटिक डायलॉग याद नहीं आता? गिल्ली बतख हुंदी मैं जी कुरैशी साहब। मेरी तीसरी के चौथी पंजाबी फिल्म लेसन्स, ठीक, उसका वाइंड अप, नजमा हीरोइन थी। मैं नजमा से मोहब्बत करता हूँ, नजमा राय साहब से मोहब्बत करती हूँ। वाइंड अप में मेरी और राय साहब की फाइट होती है, आमना सामना होता है। तो बीच में रेलवे ट्रैक है, राय साहब इस तरफ हैं, मैं इस तरफ हूँ, बंदूक उसके हाथ में भी है, बंदूक मेरे हाथ में भी है। नजमा एक तरफ रो रही है, आंसू उसके गिर रहे हैं राय साहब के लिए। उसने भी फायर किया, राय साहब ने भी फायर किया, मैंने भी फायर किया। बीच में ट्रेन गुजर जाती है, पता नहीं किसको लगा, है ना? किसको लगा। ट्रेन जब गुजर गई तो एक सस्पेंस है, आहिस्ता आहिस्ता घुटनों पर मैं बैठता हूँ। तो मैंने अपना हाथ निकाल के राय साहब की तरफ, अरे कि मेरे हाथ में गोलियां हैं, चलाए ही नहीं आप। तो मैंने कहा कि बंदूक विचों मैं गोलियां कढ़ लईयां सन, जे मैं तैनू मार देंदा ते तेरी बीवी ने बेवा हो जाना सी। वाह। फिर मैं नजमा को देखकर जो रो रही थी, एक अथरू साडे लिए भी सुट दे दुश्मनी करके दे देता हूँ। उस पे ही उसी पे फिल्म हिट हो गई। क्या बात है सर। वाह वाह वाह। तो आपने मोहब्बत का इजहार भी अपने स्टाइल से किया है, दुश्मनी है। जी मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, आपकी बेगम बहुत अच्छा गाना गाती थी। आप उनसे कौन से गाने की फरमाइश करते थे, और आपने कभी उनके लिए गाना गाया हो तो प्लीज़ वो गा के सुना दें। 2 सवाल है। म्यूज़िक या गाने का डिपार्टमेंट जो उन्हीं का था। तो एक फिल्म में इस तरह मुझे गाना गाना था, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, परेशान हूँ, और तवाइफ के कोठे पे आया हुआ हूँ और शराब पी रहा हूँ। हालांकि वो शराब तो नहीं होता था। तो परवीन बॉबी डांसर होती थी, वो डांस कर रही, जैसे म्यूज़िक स्टार्ट हुआ तो वो उसमें डांस कर रही है। तो लोग समझ रहे थे कि ज़ाहिर है वो ही गाएगी, लेकिन जब उसका ओपनिंग म्यूज़िक डांस का ख़त्म हुआ और बोल हुए मेहदी हसन साहब की आवाज़ में, कौन सा गाना था? कि क्यों शराबी शराब पीता है, खाना ख़राब पीता है, चीज़ है बहुत बुरी फिर भी पीता है, ये। और बड़ा, तो इसकी रिहर्सल मुझे रुबीना ने करवाई। अच्छा, रूबी फिल्म थी, श्रीलंका में हम कर रहे थे। उसमें इज़हार काजी अल्लाह गरीक़ रहमत करे, शफी अहमद शाह, और श्रीलंका की बबीता की क्या नाम था? सबीता थी, सबीता गालिबन। ये लोग थे। तो मेरा सिख का कैरेक्टर है। तो उसमें मैं वो चमटा आरिफ लोहार वाला वो लेके, तो वो मैं गा भी रहा हूँ, नाच भी रहा हूँ, परफॉर्म किया। तो इस तरह एक और कई फिल्में इस तरह हैं, मैं और आई दोनों गा रहे हैं और नाच रहे हैं। तो राय साहब से तो आपका बहुत वक्त गुजरा दोनों को इकट्ठे। राय साहब के साथ हमारी जोड़ी जो थी कोई 27-28 साल चली, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 27। राय साहब की गैर मामूली लोग जब आते हैं शोज़ में या उसमें तारीफ़ करते हैं। आपका जो 27-28 साल का शब रोज़ का साथ था, कोई ख़ास बात राय साहब की जो आप शेयर करना चाहें अपने दोस्त की? बहुत अजीम इंसान, बल्कि जब जनाजा भी बहुत बड़ा था उनका, और उनको गुस्ल दिलाने में वहाँ अंदर मैं ही था, यानी जो गुस्ल देने वाला था वाले थे मौलवी,
اس کے علاوہ پھر میں ہی تھا اور کوئی نہیں تھا. بلکہ آخری دنوں میں مہینوں میں بلکہ وہ بہت فاسٹ ہو گیا تھا لائف میں. جلدی وہ شوٹنگ پہ ہوتی تھی او یار جلدی شاٹ لو جلدی شاٹ. تو میں بلکہ کہتا تھا کہ یار رائی کام ہے ذرا اس کو تھوڑا تو کر تو کیوں اتنا نہیں یار میں نے جانا ہے. بلکہ اس نے فکرہ بنا لیا تھا کہ نلکا جا رہا ہے. اچھا یہ بھی اس نے فکرہ بنایا ہوا تھا. آخری شوٹنگ ہماری باری اسٹوڈیو کے پنڈ میں تھی. وہ سین تھا, فلم کا تو نام یاد نہیں ہے, کہ رائی اذان دے رہا ہے تو جو مخالفین ہیں وہ گولیاں مار رہے ہیں, تو میں اس کے آگے آ کے گولیاں کھا رہا ہوں اور اسے کہی جا رہا ہوں کہ اذان مکمل کر, اور میں گولیاں کھا رہا ہوں. تو وہ ہماری آخری شوٹنگ. اور یہ وہی ریکارڈنگ ہے جس میں انہوں نے اذان اپنی آواز میں ریکارڈ کی, اپنی آواز میں, اشہد ان لا الہ الا اللہ. اپنی آواز میں وہ نعتیں بھی پڑھتے جی ماشاءاللہ. اور آپ کی اس کے مطلب ملاقات بھی آخری وہی تھی ان سے؟ ملاقات بھی وہ کیا ہے کہ اسی شوٹنگ میں ابھی شاٹ ریڈی ہو رہا تھا, ہم لوگ بارش درختوں کے نیچے بیٹھے تھے, تو وہ وہاں بھی یہی کر رہا تھا کہ جلدی لو جا رہا ہے نلکا جا رہا ہے. تو وہاں میں نے پھر رائی کو یہی کہا, میں نے کہا یار بات سن, کچھ پرابلم ہے, کچھ ہے, ہم ساتھی آرٹسٹ کلیگس تو ہیں ہی, لیکن اس کے علاوہ بھی دوست ہیں, کوئی ہے تو مجھے بتا, شیئر کر, شاید میں کوئی مشورہ دے سکوں, کوئی مدد کر سکوں. ہاں یار وہ ابھی کچھ بات شروع کی, تو اب چونکہ موب بھی تھا وہاں, تو کوئی آ کے تصویریں لینا, کوئی آٹوگراف لینا, یہ تو ڈسٹرب ہو رہے تھے. پھر بات جب شروع کرنا چاہا تو پھر ڈائریکٹر نے آواز دے دی کہ جی آ جاؤ شاٹ ریڈی ہے. تو پھر میں نے کہا یار ایسا کر, تو میرے گھر پہ آ جب شوٹنگ نہ ہو, یا میں تیرے گھر پہ آتا ہوں, وہاں بیٹھ کر بات. اب اسی رات وہ اسلام آباد جا رہا تھا, لیکن وہ اسلام آباد سے واپس نہیں آ سکا. میں جو آپ کی بات سمجھ پایا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسا تھا جو ان کی زندگی میں چل رہا تھا اور وہ اس وقت آپ سے شیئر کرنا چاہ رہے تھے, مگر حالانکہ وہ مرڈر جو تھا وہ بلائنڈ مرڈر تھا, مگر کچھ زندگی میں کچھ بھی ایسا تھا جو اس کے یہاں تھا, اور وہ نہیں کر پائے اس وقت شیئر آپ سے. ناظرین, بے پناہ یادوں کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیجنڈری آرٹسٹ محترم مصطفیٰ قریشی صاحب. کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. کوئی صاحب, ہمارے سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے کتھارسس. کوئی گلٹ کسی بات پہ کانشیس کبھی وہ کرتا ہو, ضمیر ملامت کرتا ہو کہ یار یہ غلطی ہوئی زندگی میں. شکر اللہ کا شاہ جی, لائف بڑی سموتھ گزری ہے, اور میری اس سموتھنیس میں جہاں میری بہنوں کی دعائیں, کامیابیوں کی دعائیں, وہاں میری بیوی کا بڑا ہاتھ ہے. روبینہ کی بہت مجھے اس کی سپورٹ ملی ہر لحاظ سے, ہر طرح سے. وہ بہت بڑی آرٹسٹ تھی, میرا تو نام بھی نہیں تھا, اس کا بہت بڑا نام تھا. بلبل مہران کا خطاب بھٹو صاحب نے دیا تھا. اور لیکن جب شادی ہوئی تو شادی کے بعد وہ گھر میں بیٹھ گئی اور اس نے گویا اپنے فن کی قربانی دی. لیکن اس کے باوجود ہزاروں میں گانے گائے اور تمام زبانوں میں گانے گائے. تو اگر میں کچھ فیل کرتا ہوں آج تو اس کے غائب ہونے پر, کہ وہ اب نہیں ہے میرے ساتھ, وہ اب دوسری دنیا میں ہے. ایسا ساتھی اللہ سب کو عطا کرے, آمین. اور اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے, آپ کے دکھ میں کمی کرے اللہ تعالیٰ. بہت بڑی کمی ہے, بہت بڑی کمی ہے.
اگر میں آپ سے پوچھوں, یاد آتا ہے مڑ کے دیکھیں, پہلی ملاقات کب ہوئی تھی آپ دونوں کی؟ ریڈیو میں ہوئی. اس کے پیچھے تو کئی تھے شادی کے, وہ تھے متمنی تھے, وہ میرے نام پہ گویا. پہلی ملاقات یاد آتی ہے؟ اس کا تعلق زیادہ میوزک سیکشن سے تھا اور میرا تعلق ڈرامے سے تھا. تو میوزک کا جو پروڈیوسر ہوتا تھا اس کے ان کا زیادہ رہتا تھا, میرا ڈرامے. لیکن چونکہ میں محبت بھی کرتا تھا تو اب ڈرامے, ریڈیو ڈرامے میں گانا نہیں ہوتا, تو میں جان کر سچویشن کریٹ کرتا تھا گانے کی, اور تاکہ وہ گانا مجھے ریکارڈ کرنے کا موقع ملے اور وہ پھر میرے قریب آئے. تو پہلے اظہار آپ نے کیا تھا یا روبینہ صاحبہ نے؟ وہ بھی ایک کہانی ہے. کسی نے ان کو کہا کہ مصطفیٰ آپ کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے. تو پھر روبینہ نے مجھ سے بات کی کہ آپ اگر بہن سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیں. میں نے کہا نہیں, میں اس سے تو نہیں, میں تو آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. واقعی یہ فرمائیے, ہیپیسٹ مومنٹ. میری پہلی فلم تھی لاکھوں میں ایک, وہ سپر ہٹ ہوئی تھی. اس کی پائریسی انڈیا کے بہت بڑے ڈائریکٹر اور ایکٹر راج کپور نے بنائی تھی ہنا کے نام سے. تو وہ لاکھوں میں ایک جب ہٹ ہو گئی تھی تو میں بھی ہٹ ہو گیا تھا. ہنا اس کی کاپی تھی؟ ڈٹو. اچھا. سوائے ایک چیز کے انہوں نے وہ کیا تھا کہ لاکھوں میں ایک میں ہیروئن شمی مارا ہندو تھی, ہیرو اعجاز درانی صاحب مسلمان تھے. انہوں نے ہیروئن مسلمان رکھی اور رشی کپور اور وہ باقی ساری سیم تھی. تو راج کپور صاحب نے آپ سے پوچھا تھا یا کسی موقع پہ آپ سے؟ نہیں, اس کا میرا تعلق ہی نہیں تھا, ہو گیا, انہوں نے بنا لی. اچھا, کبھی اس کا اعتراف ان کی طرف سے آیا؟ ہاں, اس میں میرا کیریکٹر رضا مراد صاحب نے کیا تھا. جی ٹھیک ہے. انہوں نے ضرور کہا تھا. اچھا, رضا صاحب نے کہا؟ رضا مراد صاحب بلکہ یہاں آئے بھی تھے, پاکستان میں لاہور میں آئے بھی تھے, تو میرے فین بھی تھے. وہ میری بڑی انہوں نے عزت کی, ادب بہت ہی ہوا ہمارا. تو ان کے علم میں تھا کہ یہ اس طرح سے لاکھوں میں ایک کی کاپی ہے نا؟ ہاں. تو بڑی بات ہے کہ راج کپور صاحب نے فلمی کاپی کی ہے, بڑی بات. ہاں, یہ بڑی بات ہے, تو صحیح کہہ رہا ہے, کیونکہ وہ بڑے ڈائریکٹر اور بڑے ایکٹر تھے, بڑی بڑی فلمیں بنائی ہیں راج کپور صاحب نے. لیکن لاکھوں میں ایک کا سبجیکٹ ہی ایسا تھا جس سے وہ بہت انسپائر. اور کہتے ہیں کہ ہینا ان کا ڈریم پروجیکٹ تھا. سر مولا جٹ بھی تو کاپی ہوئی ہے انڈیا میں, جینے نہیں دوں گی. اس میں سارا سٹارٹنگ کا جو پورشن ہے وہ جو امی کا تھا, اس کے بعد پھر آپ کا, میرے خیال سے آپ کو شاید فون بھی کیا گیا تھا کہ آپ کو انڈیا میں بلا کے کام کرنے کا کہا گیا تھا اور آپ نے منع کر دیا تھا. ایک نہیں, دو فلم, کئی فلمیں بنی ہیں جی اس کی, لیکن دو فلمیں میں دھرمیندر نے بنائی. جی, شتروگھن سنہا بھی تھے اس میں. میں لندن میں تھا تو صبح صبح فون آیا میرے ہی لہجے میں, فلمی لہجے میں, پنجابی میں. مجھے کہتے ہیں کہ تسی آ رہے ہو کہ میں تو لینا وہاں سونیا. تو میں نے کہا پتہ نہیں کون ہے, فین ہے, کسی نمبر لے لیا ہوگا. کون سا بول رہے ہیں؟ نہیں پہلو دسو تسی آ رہے ہو. میں نے ڈانٹ کے کہا بھائی کون بول رہے ہیں؟ میں دھرمیندر بول رہا ہوں. اچھا. تو میری پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی ان سے, اور میں نے آواز ریکلیکٹ کی, سینئر آرٹسٹ سے دیا. کہتا ہے یار وہ وہاں سے لندن سے جنگ اخبار نکلتا ہے, اس میں ہم جب لندن جاتے ہیں تو ہماری ایکٹیویٹیز وغیرہ اخبار میں آتی ہے. کہتا ہے میں نے اس اخبار میں پڑھا کہ آپ ہی لندن میں ہیں, تو میں تو آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا آپ حکم کریں. دوسرے دن اس نے لنچ پہ بلایا, گاڑی بھیجی. میں گیا, یہ گھر کے باہر فٹ پاتھ پر کھڑا تھا. دروازہ کھولا, مجھے ملا, اندر لے گیا, بٹھایا, کھڑا ہے. میں نے کہا بیٹھے نا. تو مجھے دونوں ہاتھوں سے پھر اٹھا کر کہتا ہے یار ایک باری اور حالے میں رجیا نہیں. خود کے جفی پائی. تو پھر رات کے 2:30-3 بجے تک وہ میرے ساتھ بیٹھا رہا,
کھانا وانا یہ وہ، کہنے لگا جی آپ کی جتنی بھی فلمیں ہیں میرے گھر کی لائبریری میں ہے، اور مولا جٹ تو اتنی بار ہم نے دیکھی ہے، تو میں نے بنائی، اردو میں بھی بنائی جینے نہیں دوں گا، اور پنجابی میں بھی بنائی پت جٹا دے. تو میں آپ کا رول کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے ڈائریکٹر نے کہا کہ نہیں آپ رائی صاحب والا کرے، اور پھر میرا شتروگھن سنہا نے کیا تھا. کہتا ہے کہ جی ہم نے ڈٹو آپ کا ویڈیو رکھ کر وہی سیٹ لگائے، وہی کیا سارا کچھ، اور لیکن ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ ہم نے جک ماری. اس کے الفاظ ہیں ہم نے جک ماری. میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں، میں نے تعریف کی کہ لیکن یہ اس کی گریٹنیس تھی، یہ اس کی گریٹنیس تھی کہ اس نے تسلیم کیا کہ ہم نے بنائی. اور ڈٹو ہمارے بھی بناتے ہیں، بنائی ہیں انڈیا کی کئی فلمیں ہمارے ڈائریکٹرز پروڈیوسرز نے بھی بنائی، لیکن ہم مانتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہم نے تو میں تو انگریزی ناول سے لیا تھا. تو یہ ایک ہے. مگر دھرمیندر صاحب نے نہ صرف تعریف کی بلکہ اس کا اعتراف کیا. بالکل یہ کوئی بات. اچھا سر، اس میں کہاں تک سچائی کہ جو یوراج سنگھ ہے انڈین کرکٹر، ان کے والد ہیں یوگ راج سنگھ، وہ بھی پنجابی فلموں میں بڑے اچھے ایکٹر ہیں، اور وہ آپ کے بہت بڑے فین ہیں، اور انہوں نے اپنے گھر میں اسپیشل آپ کی تصویر لگائی ہوئی، اور وہ آپ کو دیکھ کے ایکٹنگ میں آئے تھے. وہ بلا شبہ وہ کیا ہے کہ یہاں سے نا لاہور سے ایک شخص ہے، وہ 19th ٹیم کرکٹ کی، ٹھیک ہے، انڈر 19 جو کہلاتی تھی، کوچنگ کے لیے جاتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ یار اس طرح وہاں وہ یوگراج ہے، یوگراج صاحب جو ہیں وہ آپ سے یہ دعائیں دیتے ہیں، یہ آپ کے پاگل ہیں آپ کے پیچھے. وہ پھر اس کا خط لے آئے تھے. اچھا، یوگراج صاحب کا. ہاں، اس نے خط میں جو کچھ لکھا تھا میں بول نہیں سکتا. میں نے اپنا پھاٹا پرانا کرتا تے کسا بھیج دیو، میں انہوں نال رکھ کے سوا گا. یعنی اتنا کچھ. پھر میں نے بھیجا تھا، پھاٹا پرانا تو نہیں، ایک اچھا سا کرتا. ابھی میں ایک بات کروں گا کہ آج کل سموگ لاہور میں پنجاب میں زیادہ ہے. اس پر پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ، تو انہوں نے کہا تھا سموگ ڈپلومیسی ایسٹ پنجاب کے ساتھ، اور ایسٹ پنجاب کے چیف منسٹر کو یہ بات بتائی تھی کہ ہم مشترکہ سے ہو کر تو اس کو سموگ کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں. میں نے اس کے جواب میں یہ کہا ہے اور کہتا ہوں کہ فلم ڈپلومیسی بھی ہونی چاہیے ایسٹ پنجاب کے ساتھ. چیف ایسٹ پنجاب کے جو سکھ برادری ہے وہ چاہتے ہیں کہ پنجابی پاکستانی فلمیں ہمارے پاس آئیں. ہمیں اس پر کمیٹیاں بنانی چاہیے ملے، اور دونوں بھارت میں شاید پورے بھارت میں شاید نہ ہو، کیونکہ وہاں جو پھر انتہا پسند ہے ظاہر ہے وہ نہیں کرنے دیتے، اور موجودہ ان کا جو وہ دیکھیے مولا جٹ نہیں لگنے دی، نہیں لگنے دی. اور ابھی دیکھیں نا کرکٹ کے لیے بھی وہ نہیں آتے. جی کس قسم کے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ فاصلے کے لیے، فاصلوں کی بات اگر آئی ہے تو مجھے کہنے دیجئے کہ لندن ہی میں تھا ہیرو، ساؤتھ ہیرو میں ایک سنیما ہے سفاری سنیما، ان کے آرگنائزر کا فون آیا، ان کو پتہ چلا کہ میں لندن میں ہوں. فون آیا کہ جی ہماری یہاں انڈین فلم کا پریمیئر ہے، اور اس میں اس فلم میں جنہوں نے کام کیا ہے جن آرٹسٹوں نے وہ بھی آ رہے ہیں، تو ہمیں پتہ چلا آپ لندن میں ہیں تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ تشریف لائیں. تو میں نے کہا جی انڈین فلم کا پریمیئر ہے اور اس کے آرٹسٹ آ رہے ہیں تو میں تو نہیں آؤں گا. میں نے انکار کیا. اچھا. پھر جنگ لندن والوں نے جو ان کو کور کر رہے تھے انہوں نے مجھے فون کیا کہ صاحب آپ آئیں، اچھا رہے گا یہ وہ. میں نے کہا یار وہاں پہ ایک شرط پر آؤں گا کہ وہاں پھر اس وقت میں مصطفیٰ قریشی کی حیثیت نہیں ہوگی، میری حیثیت پاکستان کی ہوگی. مجھے ریسیو بھی اسی طرح کریں گے جیسے ان کو کریں گے. کہنے کہا جی ایسا ہی ہوگا. مجھے گاڑی بھیجی، میں سنیما گیا، فلم چل رہی تھی. انہوں نے اچھی طرح سے مجھے ریسیو کیا، ہال میں بٹھایا. وہ 10 منٹ کے بعد
اس فلم میں جنہوں نے کام کیا تھا آرٹسٹ وہ آئے، فلم میں رکوائی گئی اور وہ اسٹیج پر آئے. سیکریٹری جو جسے اناؤنسمنٹ کی کہ آج ہماری اس انڈین فلم کے پریمیئر میں پہلی بار پاکستان سے بہت بڑے انسان، بہت بڑے آرٹسٹ، یہ وہ بڑی تعریف کی جو مجھے اچھا نہیں لگتا کہتا ہوا. مصطفیٰ قریشی صاحب مگر آپ کا حق ہے وہ ہماری دعوت پر تشریف لائے، ہم ان کو دعوت دیتے کہ اسٹیج پر آئے. سارے انڈین آڈینس تھی اور کلیپ ہوئی، میرا بھی حوصلہ بڑھا. اچھا وہ آرٹسٹ کون تھے؟ امیتابھ بچن، روینہ ٹنڈن اور گووندا. فلم تھی بڑے میاں چھوٹے میاں. اب تقریریں ہوئی، امیتابھ نے تقریر کی، روینہ نے کی، گووندا پاؤں چھو کے ملا. ہو سکتا ہے اس نے میری فلمیں دیکھی ہوں، اور سب کے سامنے. پھر مجھے مائک دیا، وہاں میں نے بات کی. میں نے کہا جی دیکھیں، تھرڈ ورلڈ کے بعد فورتھ ورلڈ بھی ہے، اور دیٹ از فلم ورلڈ. جہاں جہاں دنیا میں فلم انڈسٹری ہے وہ ان کی منزل، ان کا مقصد ایک ہی ہے، وہ ہے جسٹ ٹو انٹرٹین دا پیپل. عوام کو تفریح دے، تفریح میں رہ کر محبتوں، امن و محبت اور بھائی چارے کا میسیج. اور اب تو ایجوکیشن کے لیے بہت استعمال ہوتی ہے فلم، اور فلم ہے تو وہ ایجوکیٹ بھی کرتی ہے. یہ سارا ہے. لیکن اگر آپ لوگ اینٹی پاکستان فلمیں بنائیں گے، جو ان دنوں میں 3-4 فلمیں اینٹی پاکستان بنی تھی، تو پھر فاصلے بڑھیں گے. قریشی صاحب آپ تشریف لائیں، اور میرے جیسا طالب علم جو کہ اس خطے کے ہر بزرگ سے، ہر شاعر سے، ہر زبان سے شدید محبت کرتا ہے، چاہے وہ بابا خوشحال خان خٹک ہوں، وہ امیر حمزہ شنواری ہوں، ہمارے بلوچستان کے دوست ہوں، ہمارے بزرگ سچل سرمست ہوں، وہ شاہ عبداللطیف بھٹائی ہوں، بلے شاہ ہوں، وارث شاہ ہوں، میاں محمد ہوں. تو میری بڑی سچل سرمست، جی سچل سرمست کا میں نے ذکر کیا. تو میری خواہش ہے کہ سندھی میں کوئی چیز، آپ اتنی خوبصورت زبان ہماری، کوئی چیز سنائیے، اور اسی پہ ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. سائیں صدائیں کریم تھے سندھ سکار، سائیں صدائیں کریم تھے سندھ سکار، دوست مٹھا دلدار عالم سب آباد کر. واہ، لطیف سائیں کیا کہنے، کیا کہنے، سندھ کی دعا کی اور سندھ کے ساتھ پورے عالم کی دعا کی. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے. ساڑا سندھ وسے تو پورا پاکستان وسے تو پوری دنیا وسے. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے. بہت بہت شکریہ قریشی صاحب، آپ تشریف لائے، ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. اگین ہمارے پاس لفظ نہیں ہے کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کر سکیں. نہیں، آپ کا شکریہ، آپ نے بلایا اور مجھے بولنے کا موقع دیا ہے. ناظرین، یہ تھا آج کا زبردست. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.